تو یہ عمل کرے گا اس کو 24 نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اس کے ساتھ 14 اور 21 نسلوں میں دولت ہی دولت، اور اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نوازیں گے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کی تمام حاجات کو پورا کرے اور ان کی تمام مشکلات کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان سب مل کے ان دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ دو بہنوں کے کمنٹس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، انہیں خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کی شادی میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کرے اور جلد سے جلد انہیں نیک اور اچھا ساتھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کوئی کام نہیں کرتے اور ان کے بچے بھی ان سے چھین کے لے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں حلال کا روزگار عطا فرمائے اور ان کے بچے انہیں واپس کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک فرما بردار بنائے اور کامیاب کرے، انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے، جو وہ چاہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا وظیفہ۔ آج میں جس وظیفے کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آج تک جس نے بھی اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے شاد و آباد کیا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ رحمان کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا نا، کہتے ہیں کہ جو کوئی بیمار ہو تو وہ سورہ رحمان سنے یا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتے ہیں اپنی اس سورت کی برکت سے۔ تو یہ صرف بیماری کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی ہر تکلیف کے لیے، ہر پریشانی کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 24 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جو کوئی اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ 24 نعمتیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے۔ آپ نے اول اور آخر درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو روزانہ ایک دفعہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا آپ نے اس ٹائم پہ ہے جس ٹائم میں آپ فری ہوں، جس ٹائم میں آپ اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں آئے، اور یعنی آپ کو کوئی اور کام نہ ہو۔ آپ کوئی بھی اپنا ٹائم ایک مقرر کر لیں کہ آپ جس ٹائم میں فری ہوتی ہیں، جس ٹائم میں آپ کو کوئی اور کام نہیں ہوتا، اس ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور بہت ہی سکون کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس پڑھائی کے درمیان آپ نے جو تصور کرنا ہے وہ بہت اہم ہے۔ پڑھتے وقت آپ کا جو تصور ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے یہ جو اس صورت میں آپ نے تقریباً 24 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، مجھے یہ ساری کی ساری عطا فرمائے، اور اسپیشلی جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہوں گے اس مقصد کا آپ نے تصور ذہن میں رکھنا ہے، کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بہن پڑھ رہی ہے اپنی شادی کے لیے، تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ یا اللہ مجھے ساری یہ 24 کی 24 نعمتیں عطا فرما اپنی شان کے مطابق، لیکن اسپیشلی جو میرا یہ حاجت ہے اس کو میری ضرور پوری فرمائے۔ آپ اپنی ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، غرض ہے آپ کو جو بھی حاجت درپیش ہے آپ اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اینڈ پہ جب آپ نے دعا مانگنی ہے وہ اسپیشل دعا ہے، وہ دعا کا ذرا دھیان سے سنیے گا کہ وہ آپ نے کس طرح مانگنی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے پڑھنے کے بعد، اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہوں۔ جنہوں نے دیکھا ہوا وہ تو ان کا تصور ٹھیک طرح سے بنے گا، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے، لیکن وہ بھی تصور بنانے کی کوشش کریں کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہوں، اور جو مقام ملتزم ہوتا ہے وہ میں اوپر آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا کہ میں اس کے نیچے کھڑی ہوں، اور میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری جو حاجت ہے اس کو پورا فرمائے۔ یہ آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور بنا کے اپنی اس طرح دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ اس طرح دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعا تو ویسے بھی قبول کرتے ہیں، لیکن یہ ایک راز کی بات ہے جو کہ میں نے اس کو آزمایا ہوا ہے، میں آزمودہ ہے۔ میں جب عمرے پہ گئی تھی تو میں نے سنا تھا کہ اس جگہ پہ مقام ملتزم کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو بھی دعا مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور یقین مانے میں نے اس وقت 2 دعائیں مانگی تھی، اور میری ایک تو اسی وقت قبول ہو گئی تھی 5 منٹ یا 10 منٹ کے وقفے میں، اور دوسری بھی بعد میں میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی جو یہ سمجھتا ہے نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی،
ہوتی، وہ اس تصور سے دعا مانگے کہ میں ایسے اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے دروازے کے اوپر ہاتھ رکھ کے، خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اور آپ اسی تصور کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ یہ گارنٹی شدہ عمل ہے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مانگنے میں کوئی کمی ہو، لیکن اس رب کے ذات کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے مکمل یقین کے ساتھ تصور بنا کے اس سے مانگیں گے تو وہ یقیناً آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ میرا ایک دفعہ نہیں، بڑی دفعہ کا آزمودہ عمل ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو سورہ رحمان کا ایک واقعہ سناتی ہوں، جو کہ جن بزرگوں نے اس کو ساری زندگی پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا۔ ایک بزرگ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو روزانہ پوری زندگی، جب تک میری زندگی رہی ہے میں نے اس کو روزانہ پڑھا ہے، اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے دولت، رزق، اولاد اور اسپیشلی اولاد نرینہ کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جو وہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نوازتے ہیں۔ صحت تندرستی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کوئی بیماری ان کے نزدیک نہیں آئی، اور جس چیز کی وہ خواہش کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں وہ دیتے تھے۔ اور سننے والوں نے اور دیکھنے والوں نے اس چیز کا تجربہ کیا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میری 7 نسلیں، 14 نسلیں اور 21 نسلوں میں یہ چیز دولت کی اور بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ تو دیکھنے والوں نے اس چیز کا پرکھا، اور واقعہ ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کی 9 نسلیں اب تک گزر چکی ہیں اور ان کی 9 نسلوں میں ہی بیٹوں اور دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فوائد ہیں، آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، مشکل سے اگر آپ آرام سے پڑھیں تو 5 منٹ لگتے ہیں، اور دعا مانگنے میں 1 یا 2 منٹ اور زیادہ لگ جائیں گے آپ کو وہ تصور بنانے میں۔ تو آپ اس طریقے سے آپ دعا مانگیں اور سورت کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو 24 نعمتوں کا ذکر کیا ہے اپنی سورہ مبارکہ میں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے۔ اور اسپیشلی آپ جس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو مقصد کے لیے کریں، تو انشاءاللہ یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے، کوئی زیادہ دفعہ بھی نہیں پڑھنا، آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے اس سورت کی برکت سے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پرابلمز بھی اور سننے والوں کے تمام پرابلمز کو ختم کرے اور خوشیاں دے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش اور آباد رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔